السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، گزشتہ روز اسلام آباد پریس کلب میں آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی وہ کافی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ وہ ایک طرح سے ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت آپ کی اکانومی کی کیا حالت ہے۔ صدر اجمل بلوچ صاحب نے وہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ بازاروں میں اس وقت خرید و فروخت میں تقریباً 70% کمی آ چکی ہے۔ 12 کروڑ شہری جو ہیں وہ قوت خرید سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ہم نے 70 سال میں اتنی مشکلات نہیں دیکھی جتنی اب دیکھ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ کہا، اور ان کی جانب سے یہ کہا جانا کہ 70 سال میں تاجروں نے اتنی مشکلات نہیں دیکھی جتنی وہ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ خبریں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن پاکستان میں ان کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، اور بہت ساری بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو ملک کی معیشت کی حالت ہے وہاں پہ کوئی بھی سیکٹر آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ کوئی آ کے پریس کانفرنس کرے اور بتائے کہ بھائی ہمارا سیکٹر بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہے، ہم بڑا جناب اس وقت ترقی کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنے دکھڑے سناتا ہے، وہ اپنی جو اس وقت ان کو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بتاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ حکومتی وزراء کو دیکھیں، ایک بیانیہ آپ کو نظر آئے گا، وہ ٹی وی پروگراموں میں جدھر بھی بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی جنگ سے یہ ہو گیا، جنگ سے پٹرول کی قیمت ادھر چلے گئی، جنگ سے بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بہت سارے جو معاشی مسائل ہیں ان کی ذمہ داری اس جنگ پہ آتی ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کا پاکستان کے معاشی مسائل سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ لوگوں کا امریکہ کے الیکشن سے ہوتا ہے۔ یعنی کیا پاکستانی امریکہ کے الیکشنز میں ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ جنگ ہوئی ہے اس کا پاکستان کی معیشت کی بہتری یا خرابی سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا امریکہ کی مثال دے کے۔ اب اس جنگ سے پٹرول کی قیمت تھوڑی اوپر ہوئی، عالمی سطح پہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے اندر جس طرح تاجر کہہ رہے ہیں کہ لوگ کوئی چیز نہیں خرید سکتے، ایپٹما والے کہہ رہے ہیں جناب ہماری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارا سیکٹر نہیں چل رہا، اور بھی لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ جنگ نہیں ہے۔ یہ تاثر تو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے اس جنگ سے پہلے پاکستان سویڈن تھا۔ کیا اس جنگ سے پہلے پاکستان کی معیشت بڑی زبردست چل رہی تھی؟ 2022 سے لے کے اس جنگ سے پہلے تک، جنگ تو 20 سال شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کتنے مسائل تھے یا کتنے مسائل نہیں تھے؟ یہ جنگ تو گزشتہ چند ماہ کے دوران ہوئی نا۔ اس سے پہلے آپ نے چیزوں کو کہاں سے کہاں پہ پہنچا دیا، کتنی ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو یہ بیانیہ جو بنانے کی کوشش ہے کہ جیسے جو بہت سارے ہمارے اس وقت مسائل ہیں، لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے، دیگر چیزوں میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے معیشت سے ریلیٹڈ، اس کی وجہ یہ جنگ ہے۔ نہیں جی، اس کی وجہ یہ جنگ نہیں ہے، اس کی وجہ اس حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں۔ اچھا، جہاں پہ یہ حکومت کوئی کام کرے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اشتہاروں پہ اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے تو غیر ملکی دوروں سے پہلے ہی اخبارات میں اشتہار دے دیے جاتے تھے کہ جی فلانی جگہ کا دورہ ہونے لگا ہے، فلانی جگہ کا دورہ ہونے لگا ہے۔ اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی میں شاہراہ بھٹو بنائی ہے۔ اب جو شاہراہ بھٹو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود جا کے وہ ٹول بھی پے کیا، جو ٹول آپ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ انہوں نے پے کیا، اور بڑی زبردست قسم کی روڈ بنائی گئی ہے۔ اتنی زبردست روڈ بنائی گئی ہے کہ میڈیا پر اس کے اشتہارات بھی دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کراچی کی عوام کو، سندھ کی عوام کو کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شاہراہ بھٹو کو استعمال کرنے کے لیے جو چند کلومیٹر کی یہ موٹر وے ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک سائڈ سے آپ کو 300 روپیہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے آنا جانا کرنا ہے تو روز کا آپ کو 600 پڑے گا۔ یہ عوام کی جیب کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوام کے پیسوں سے میڈیا پر اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، اپنی مشہوری کی جا رہی ہے۔ 365 نیوز میں جب یہ خبر رپورٹ ہو رہی تھی وہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا ان کے رپورٹر نے، اور نادیہ مرزا صاحبہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی وہ کلپ شیئر کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہراہ بھٹو پر روزانہ آنے اور جانے کے لیے ایک طرف کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ 300 ہے، یعنی روز کے 600 روپے اور مہینے کے 18,000 روپے۔ بس سہولت اچھی ہے لیکن کیا افورڈیبل ہے؟ یہ کوشچن انہوں نے کیا کہ بھائی سہولت تو اچھی ہے لیکن کیا ہر بندہ 600 روپیہ دے کے اس روڈ کو روز استعمال کر سکتا ہے؟ کیا مہینے کا 18,000 ایک ایسا بندہ جس نے روز کا سفر کرنا ہے اس کے لیے کوئی فیزیبل ہے؟ کیا اس کا بجٹ اس سے اوپر نیچے نہیں ہوگا؟ اب حکومت نے یہ ٹول ٹیکس تو لگا دیا ہے لیکن یہ جو سہولت دی ہے اس کے اشتہارات جو ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے ماشاءاللہ اچھا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔
اگلی خبر خیبر پختونخوا سے ہے۔ ہری پور کے علاقے میں وہاں پہ خواجہ سرا کسی بات پہ غالباً احتجاج کر رہے تھے، پولیس وہاں پہ پہنچی اور ان خواجہ سراؤں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ جس طریقے سے تشدد کیا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آپ کے پاس یہ کون سا رائٹ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں؟ دنیا کے کس مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو سیدھا جا کے ان کو چپیڑے مارنا شروع کر دو، لاتے مارنا شروع کر دو، ان کو ڈنڈے مارنا شروع کر دو؟ اب اس حوالے سے جب وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تو اب خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی پی او ہری پور جو ہیں انہوں نے اس ٹرانسجینڈر کے اوپر جو تشدد ہوا، یعنی وہ جو لوگ وہاں پہ تھے جن پہ تشدد ہوا، اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور سینئر پولیس افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، وہ تحقیقات کرے گی۔ بھائی کیا تحقیقات کرنی ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون سا پولیس والا تھپڑ مار رہا ہے، کون سا پولیس والا ڈنڈا مار رہا ہے، اس میں تحقیقات کیا ہونی ہے؟ کیا لوگوں کو یہ عزت دی جاتی ہے؟ کیا ووٹ کو یہ عزت دی جاتی ہے؟ کہیں پہ جناب وہ مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، کہیں پہ پولیس لوگوں کو ڈنڈے مار رہی ہے۔ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت تو بار بار یہ کہتی ہے جی پنجاب میں ہمارے کارکن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سندھ میں ہمارے کارکن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اگر حکومت نے کوئی ایکشن لینا ہوتا تو کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سزائیں سناتے، فوراً ان کو معطل کرتے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک نارمل چیز بن گئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا وہ ایف آئی اے کی ٹیم نے کراچی کے صرافہ بازار میں چھاپا مارا، وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا گیا اور اس میں پھر ایک انسپیکٹر کو کہا گیا کہ جی وہ معطل کر دیے، تو باقی جو سارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ یوگوسلاویہ سے آئے ہوئے تھے؟ وہ جو ساتھ خاتون افسر تھی، دیگر لوگ تھے، ان کا کیا ہوا؟ اس میں تحقیقات والی کون سی بات ہے؟ ان سارے افسران کو اگر ادارہ سنجیدہ ہے تو ان سب کو نکالا جائے، ایک دفعہ ایک مثال قائم کر دی جائے۔ جو ہی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے بعد ہم سب کو اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فٹس آف موریلٹی جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، اس سے پہلے یہ سب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہی ویڈیو وائرل نہ ہوتی خیبر پختونخوا کی پولیس کی اس طرح تشدد کرتے ہوئے تو کسی کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگنی تھی۔ اور اسی طرح وہ جو ایف آئی اے والی ویڈیو ہے جب وہ وائرل ہوئی اس کے بعد وہ جو افسران ساتھ کھڑے تھے جس کے سامنے وہ ایف آئی اے والا تشدد کر رہا تھا، انہوں نے جا کے کوئی رپورٹ کیا؟ کوئی اندر کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ اور اسی طرح یہ جو پولیس والے وہاں پہ کھڑے تھے خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگوں کے سامنے جو ہے خواجہ سراؤں کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، کیا اس کے اوپر ایکشن لیا گیا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی بنا دی۔ اس طرح کی کمیٹیاں یہاں پہ 78 سالوں سے بن رہی ہیں اور ان کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی بہتری آئی ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا۔ اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ سینئر صحافی ہیں محمد عمیر صاحب، انہوں نے لاہور سے یہ رپورٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایف آئی آر کی کاپی بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ لاہور میں شہریوں سے عیدی مانگنے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی ہاں جی، وہ شہریوں سے مبینہ طور پہ عیدی مانگ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھیک مانگنے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ محمد عمیر رپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی میرے خیال میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ہی مقدمہ ہوگا جو محمد عمیر صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ اگلی خبر جناب شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، یہ گزشتہ روز کی خبر ہے لیکن خبر بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے جناب ایک ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ تقریباً 5 ارب روپے کا یہ ہیلی کاپٹر آئے گا اور اس ہیلی کاپٹر کو دیامر باشا جو ڈیم ہے اس کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ جی ہاں جی، حکومت یہ کہتی ہے وہاں پہ جو فورنرز وغیرہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ شہباز رانا صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ آن تھرسڈے اپرووڈ پرچیز آف ریز 5.3 بلین یعنی 5.3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر فار دیامر باشا ڈیم اسکیم اینڈ انکریز دا کاسٹ آف اندر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بائی اسٹیگرنگ 285%، یعنی ایک اور جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کا جو لاگت کا تخمینہ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ کتنا اضافہ؟ بندہ کہتا ہے 10%، 20%، 30%، 285%۔ تو بھائی پہلے جنہوں نے کیا تھا وہ سارا اس کو پروجیکٹ وغیرہ کیا تھا اور اس کا تخمینہ لگایا تھا وہ اتنے آف تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے اور سالہ سال جو کہتے ہیں جی ایک پروجیکٹ 1 ارب میں کمپلیٹ ہوگا، بائی دا ٹائم وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے 30، 40، 50 ارب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اب یہ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جی ایک پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ کو 285% اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی بہترین پلاننگ یہاں پہ ہوتی ہے اور کیسی یہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے گزشتہ 78 برسوں سے اور کتنا اس کا پاکستانی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے۔
سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد بھی ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اجمل جامی صاحب کو، اور اس کا کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت ضیاء الحق کی فنکشنل لیگ بن چکی ہے، یہ لاہور سے ہار گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے نظیر لاڑکانہ یا عمران خان میاں والی سے ہار جائے۔ میں عمران خان کا مخالف ہوں، لیکن کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک لیڈر بلوچستان سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، سندھ سے، ہر جگہ اس قدر مقبول ہوا ہو؟ ہر طرف وہی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون کہ جو میرا بیٹا عمران خان کے ساتھ ہے، آج وہ جیل میں ہے، لیکن وہ میری پہچان بن گیا، میں جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حسان کے والد ہیں۔ تو جو بات کی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، اگر اس وقت آپ گراؤنڈ پہ چیک کریں، حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ، ان کے فوٹو شوٹ اپنی جگہ پہ، ان کے دورے اپنی جگہ پہ، ان کی میڈیا کوریج اپنی جگہ پہ، آج اگر جینونلی اگر کوئی لیڈر پاکستان کے طول و عرض میں مقبول ہے، یا جس کو لوگ جانتے ہیں گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور اس طرح کے جو لیڈران ہوتے ہیں وہ، اور اس طرح کی جو جماعتیں ہوتی ہیں، وہ تو ملک کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں، وفاق کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دونوں جگہوں پہ تحریک انصاف کو سمبل نہیں دیا گیا۔ یقیناً اس میں آئینی اور قانونی مسائل ہوں گے، لیکن گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ خالد خورشید صاحب کے میں نے مختلف ویڈیو پیغام بھی دیکھے، انہوں نے ایک لسٹ بھی بتا دی ہے کہ ہمارے کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ بڑی باشعور عوام ہے، بڑے وہ دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ وہاں پہ جو سمبلز ہیں وہ کوئی ایشو نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا، ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ایک سمبل ہوتا ہے وہ الیکشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ہم ایک وہ انہونی چیز دیکھ رہے ہیں جو دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک ہم نے کبھی وٹنس نہیں کی، کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بن گئی ہے، ایک ایسا سیاسی لیڈر آ گیا ہے، اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی سیاسی جماعت کو سمبل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک سمبل نہیں ہے ان کے پاس۔ لاہور کے اندر جب 2024 کے الیکشن ہوئے، لاہور کے آگے پیچھے تقریباً 32 سمبل تھے، تو ان انتخابات میں بھی مختلف سمبل ہیں، لیکن اب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی کمپلین ہی نہیں کر رہا کہ جی ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، وہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسا لیڈر ہو کہ اس کے طرف سے جو الیکشن لڑے اس کے پاس جماعت کا الیکشن سمبل نہ ہو، جو مرضی ہوگی اس کو سمبل دے دیا جائے گا، لیکن لوگ ڈھونڈ کے ادھر پہنچیں گے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ گھر گھر جا کے آپ جا کے ایک طرح سے ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی الیکشن کمپین کرتے ہیں، میڈیا مہم چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا سمبل ہے، یہ ہمارا سمبل ہے، یہ ہمارا سمبل ہے۔ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ جماعت کون جو ہے، اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا سمبل کیا ہے؟ جب سمبل نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کہیں نظر ہی نہیں آئے گی، 15-16 سیٹیں بھی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ دانشور کہہ رہے تھے خاتمہ ہو گیا، بس یہ جناب کوئی حالت ہی نہیں ان کی رہی، کیونکہ ان کے پاس تو سمبل ہی نہیں ہے۔ الیکشن لڑنے کی ایک سائنس ہوتی ہے، دیہات میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ دیہات کے اندر بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے جناب وہ اس پہ جو بھی سمبل تھا اس تک وہ پہنچے بھی، اور جا کے انہوں نے ووٹ بھی ڈال۔ اور اسی قسم کی کچھ صورتحال اس وقت ہمیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس سے آگے پھر آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے۔ اچھا، ایک طرف جو ہے گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح خالد خورشید صاحب ہیں، دیگر نوجوان ہیں، وہ کمپین وغیرہ کر رہے ہیں۔ خالد خورشید صاحب کو تو ویسی سزا ہوئی بھی ہے، وہ روپوش ہیں، سامنے نہیں آ سکتے۔ دوسری جانب نون لیگ والوں نے اپنے سینئر جو ان کے رہنما ہیں غالباً کیپٹن صفدر صاحب کو بھیجا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں۔ نون لیگ حکومت میں بھی ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی بڑا نام اس طرح کوئی گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی چیئرمین گیا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کسی نے جا کے وہاں پہ کوئی خطاب کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو بھی ریلی ہے، جو بھی وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، کارنر میٹنگ وغیرہ، اس کے اندر لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں، جس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اب جو ہے وہ جس کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے، بے شک 2 سال سے اس کی تصویر نظر نہیں آئی، وہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ اور یہ جماعت کو بھی سمجھ آ گئی کہ کسی بھی لیڈر کا جانا، جلسہ کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ عمران خان صاحب کا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ ریگارڈ لیس کوئی آئے جلسہ کرے یا نہ کرے، وہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دیں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔